الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ، زندگی کا ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں اسباق سیکھنے کو، سمجھنے کو ملتی ہیں باتیں، وہ بھی بتاتے ہیں، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی بتاتے ہیں۔ آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ الکریم، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ جو شخص جمعے کے دن کتنی ٹائم 80 دفعہ، صرف 80 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بے شمار درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلد اپنے روضے پر بھی بلا لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ وہ کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، 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 مہکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے،
जगमगाओ थी मेरी गोरख खाक जगमगाओ थी मेरी गोरख खाक मेरी गोरख खाक तेरे कुर्बान चमकने वाले तेरे कुर्बान चमकने वाले क्या महकते महकने वाले आसियों था दामन उनका आसियों था दामन उनका दामन उनका वो नहीं हाथ झटकने वाले वो नहीं हाथ झटकने वाले क्या महकते महकने वाले सुन लियो से मदद मांगे जाओ सुन लियो सुन लियो सुन लियो से मदद मांगे जाओ मदद मांगे जाओ पड़े बकते रहे बकने वाले पड़े बकते रहे बकने वाले क्या महकते महकने वाले बूं पे चलते भटकने वाले कफ़े दरिया करम में है रज़ा कफ़े दरिया करम में है रज़ा करम में है रज़ा पाँच फव्वार छलकने वाले पाँच फव्वार छलकने वाले क्या महकते महकने वाले बूं पे चलते भटकने वाले क्या महकते महकने वाले माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ का आपको एक वाक़या बताते हैं और इससे जो हमें सबक हासिल होता है, सीखने समझने को जो बातें मिलती हैं वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वो गौर से सुने, हो सकता है आपसे आखिर में सवाल भी हो इसमें से। और जो हमें किड्स मदनी चैनल पे देख रहे हैं वो भी गौर से सुने, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी बातें सीखने को समझने को मिलेंगी।
پیارے بچوں، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے، اور اس واقعے میں ہم جانیں گے اور سیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں کسی کی غلطی کی اصلاح فرمائی اور سامنے والے کو سمجھایا۔ تو اب ہم چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ پیارے بچوں، ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ادھر ادھر گھومتا تھا، کہ جب وہ میں کھانا کھانے بیٹھتا تو میں بیٹھا ہوا ادھر ہوں لیکن پیالے ہاتھ میرا ہر جگہ گھوم رہا ہے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن ابو سلمہ۔ صحیح ہے، کیا نام ہے؟ حضرت عمر بن ابو سلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا اللہ کا نام لو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا نام لو، کہ بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھاتا رہا۔ پہلے وہ کس طرح کھاتے تھے؟ جب بھی وہ بیٹھتے پیالے میں ادھر ادھر ہاتھ چلے جاتا تھا ان کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتا رہا۔ پیارے بچوں، قربان جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر کہ کس پیار بھرے اور مثبت یعنی پازیٹیو انداز میں اپنی گفتگو شروع فرمائی، کہ آپ نے پہلے کھانا کھانے کے آداب بیان فرمائے۔ کھانا کھانے کے آداب بیان فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، اور ہم امت کو بھی سمجھایا کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم دسترخوان پہ بیٹھیں، کھانا کھانے بیٹھیں، تو ہم شروع میں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اپنے قریب سے کھائیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھانے کے آداب بیان فرمائے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پھر اس کے بعد تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ پیارے بچوں، یہ کتنا پیارا انداز تھا، اور یہ ایسا مبارک انداز ہے کہ سامنے والے کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ اسے ٹوکا جا رہا ہے، اور آپ نے غلطی کی اصلاح بھی فرما دی۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ڈانٹنے یا سختی کرنے کے بجائے پیار اور نرمی سے سمجھایا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، کہ سنت بھی ہے اور اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، اگر برتن میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوں تو اب ادھر ادھر سے کھا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سمجھاتے ہوئے نرمی اور انداز مثبت رکھنا چاہیے۔ اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا اس پر عمل کرنے میں راضی بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سن لیا، اب اس واقعے میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ کون بتائے گا سب سے پہلے؟ کہ کھانا کھانے کے آداب ہمیں شروع میں بتائے گئے، کہ 2 آداب ابھی اس میں بتائے گئے۔ سب سے پہلے کھانا کھانے کے شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ جس کو جواب آتا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ چلیں آپ بتائیں، بیچ والے۔ اللہ پاک کا نام لینا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا نام تو لینا ہے، لیکن بتایا گیا نا کہ کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ کا جواب درست ہے، اور دوسرا بھی بیان کیا گیا۔ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ایک اور تھا کہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا، جس کو آتا ہو ہاتھ کھڑا کرے گا۔ چلیں آپ بتا دیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمیں کھانے کے آداب، سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا فرماتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہم بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کبھی بھی ناشکری نہ کریں۔ اور پیارے بچوں، شکر ادا کرنا سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ زبان سے شکر ادا کرنے کا ہے۔ اور زبان سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر زبان سے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے موجود ہیں، یہ کون بتائے گا کہ آج کون سی مبارک عادت کے بارے میں سنا؟ ابھی مبارک عادت بتائی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ مبارک عادت تھی، کہ کون سی مبارک عادت تھی، یہ کون بتائے گا؟ پہلے آپ بتا دیں، مائک دے دیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت سنی کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اب ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، اب ہماری خواہشات تو بہت بڑی ہوتی ہیں کہ ہم ابو کو بولیں سائیکل بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لیکن ہم دوسرے کو دیکھ کر بول تو دیتے ہیں، لیکن ہمیں جب وہ چیز یا اس سے جیسی کوئی چیز مل جاتی ہے، جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، کیا ہم نے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ اگر اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بہت ساری نعمتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے، ہمیں کیا بولنا ہے؟ اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اللہ پاک تیرا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ بولتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت سنتے ہیں، اور آج کون سی مبارک سنت ہے؟ وہ ہے بکریاں پالنا۔ کیا ہے؟ بکریاں پالنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، بکریاں پالنا بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے، اور ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ بکری بہت ہی پیارا جانور ہے، اللہ کریم نے اس میں ہمارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں، اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں۔ اس کا دودھ بہت ہی فائدے والا ہے، اس کے گوشت کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ بکری کا دودھ پینا اور اس کا گوشت کھانا دونوں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا کرنا؟ بکری کا دودھ پینا اور بکری کا گوشت کھانا دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی کو جھاڑو، کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ کیا فرمایا؟ بکری کون سا جانور ہے؟ جنتی جانور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی کو جھاڑو، کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ بکری کو جنتی جانور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت سے زمین پر آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے زمین پر آئی ہے، یا قیامت کے بعد جنت میں جائے گی۔ اب بکری کو
بتا دیا کہ جنتی جانور کیوں کہتے ہیں. اب یہ کون بتائے گا؟ 2 آپشن تھے, ایک ایک آپشن بتا دیں. ابھی بتایا کہ بکری کو جنتی جانور کیوں کہتے ہیں. کہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ بکری کہاں سے آئی ہے؟ یا قیامت کے بعد کہاں جائے گی؟ تو پیارے بچوں, آج ہم نے سنت کے بارے میں سنا. اللہ پاک ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے, کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.